Assalamu alaikum. Today we are going to discuss a very important topic, and that is the significance of the geostrategic location of Pakistan. Geostrategic means کہ geographically پاکستان کی لوکیشن کتنی امپورٹنٹ ہے یا کتنی ایڈوانٹیجس ہے، اور اسپیشلی ان کو ٹو ڈائمینشن سے دیکھا جاتا ہے. ون از جیو پولیٹیکل اینڈ ادر از جیو اکنامک. پاکستان کی جغرافیکل لوکیشن کو اسٹریٹجک لوکیشن اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ وہ ان دونوں ڈائمینشن سے بہت ہی امپورٹنٹ ہے، اور ظاہر ہے جہاں اس کے فوائد ہیں وہاں اس کے سائیڈ ایفیکٹس یا پھر ڈس ایڈوانٹیجز بھی ہیں. اگر ہم بات کریں کہ کس طرح پاکستان کی اسٹریٹجک لوکیشن ہے، تو وی سی کہ پاکستان is a doorway to oil-rich Central Asia and Middle East. پاکستان کو ڈور وے سمجھا جاتا ہے، یعنی پاکستان ہیز کائنڈ آف ویری ایزی اینڈ ڈائریکٹ ایکسیس ٹو دی سینٹرل ایشیا اینڈ مڈل ایسٹ. اور یہ دو ریجنس، ان کی سگنیفیکنس یہ ہے کہ دیز ریجنس کمپرائز آف دی انرجی رچ کنٹریز، اور ان دو ریجنس کی ساؤتھ ایشیا اور ساؤتھ ایسٹ ایشیا اور آگے بھی ان ریجنس کے لیے بہت ہی امپورٹنس ہے، بیکاز ساؤتھ ایشیا میں انرجی تھرسٹی کنٹریز لائے کرتے ہیں موسٹلی، اینڈ اسپیشلی دا بگر اکانومیز لائک چائنا اینڈ انڈیا. تو ان دس سینس پاکستان کی جغرافیکل لوکیشن بہت امپورٹنٹ ہے، کیونکہ اٹ کین پرووائڈ اے ٹریڈ ٹرانزٹ ٹو دا ریجنل کنٹریز. دوسرا ریزن کہ جس کی وجہ سے یہ کہا جاتا ہے کہ پاکستان اسٹریٹجیکلی امپورٹنٹ ہے، تو دیٹ از کہ پاکستان ہیز ڈائریکٹ ایکسیس ٹو دی انڈین اوشن. اور آپ جانتے ہیں کہ انڈین اوشن میں چائنا اور انڈیا دونوں آمنے سامنے ہیں، بیکاز بوتھ وانٹ کنٹرول ان دا اوشن. ناؤ ایز آئی ٹولڈ یو بیفور کہ پاکستان کی لوکیشن کے جہاں ایڈوانٹیجز ہیں وہاں اس کے ساتھ ایسوسیٹڈ رسکس بھی ہیں، کیونکہ لوکیشن کو دیکھتے ہوئے our country can play a very significant and active role in geopolitics and also from the perspective of geoeconomics. لیکن we know کہ کسی بھی چیز سے فائدہ حاصل کرنے کے لیے ہمیں اس طرح کی وائز اسٹریٹجیز کو اڈاپٹ کرنا ہوتا ہے، لیکن so far we have not been able to adopt any effective strategies کہ ہم اپنی اسٹریٹجک لوکیشن کو اچھے سے ایکسپلائٹ کر پائیں اور جو رسکس ہیں ان کو اوائڈ کریں اور جو ایڈوانٹیجز ہیں انہیں میگزیمائز کر سکیں. اینڈ دس از بیکاز کہ پاکستان کا ہمیشہ فوکس زیادہ تر جیو پولیٹکس پہ رہا ہے بجائے اس کے کہ جیو اکنامک پہ بھی کام کیا جائے. اینڈ obviously this is the reason کہ پاکستان has attracted more and more troubles rather than growth and prosperity. یہ پاکستان کی اوور انڈلجنس ہی ہے in the geopolitical arena کہ that gave rise to numerous external and internal challenges. یعنی کہ پاکستان کو کافی چیلنجز کا اور سیکیورٹی تھریٹس کا سامنا کرنا پڑا. اگر سب سے پہلے ہم پاکستان کی انڈیپینڈنس کے ٹائم کی بات کریں تو وی گیٹ ٹو نو کہ شروعات سے ہی ہماری کنٹری کو انڈیا سے ایک ایگزسٹینشیل تھریٹ رہا تھا، جو کہ پاکستان کے ایسٹرن بارڈر پر ہے، دی ہاسٹائل نیبر انڈیا. اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ہمارا انڈیا سے جو سیکیورٹی تھریٹ ہے وہ بڑھتا گیا. وہ اس لیے کیونکہ انڈیا الائیڈ ود یو ایس، اور جو انڈو یو ایس الائنس ہے وہ 9/11 کے واقعے کے بعد مزید اسٹرینتھن ہوئی، جس نے انڈیا کو اکنامکلی اور ملیٹریلی بہت مضبوط کیا، اینڈ اسپیشلی جو انڈیا کی نیول کیپیبلٹیز ہیں ان کو کافی حد تک انہینس کیا. تو شروع سے ہی پاکستان یہ مسئلہ تو فیس کر ہی رہا تھا. انڈیا فیکٹر ہی تھا دیٹ پشڈ پاکستان ٹورڈز دی یونائٹڈ اسٹیٹس. کانسیکوینٹلی ان دی ڈیکیڈ آف 1950s پاکستان نے یو ایس کے ساتھ مختلف ڈیفنس ایگریمنٹس سائن کیے.
basically signed the Mutual Defense Agreement with the United States, جس کا سب سے بڑا مقصد یہ تھا کہ کمیونزم کو کنٹین کرنا. اور اس ٹائم میں دی ورلڈ واز بائی پولر، یعنی کہ دنیا میں دو سپر پاورز موجود تھی، ایک تھا یونائٹڈ اسٹیٹس، دوسرا تھا سوویت یونین. کیونکہ اس کے بعد جب آبویسلی پاکستان نے یو ایس کے ساتھ الائنس بنایا اگینسٹ دی اسپریڈ آف کمیونزم، دس انوائٹیڈ دی راث آف یو ایس ایس آر. اینڈ دس از دا ریزن کہ پاکستان ایکچولی فیلڈ ٹو ڈیولپ اور اسٹیبلش اینی کائنڈ آف گڈ ریلیشنز ود رشیا، اور اس کے ایفیکٹس ہم آج تک محسوس کر سکتے ہیں. تو اٹس کائنڈ آف کہ یو ایس نے پاکستان کی لوکیشن کو ایکسپلائٹ کرنا چاہا اور اسے اپنے فائدے کے لیے، اپنے آبجیکٹیوز اچیو کرنے کے لیے استعمال کیا. فردر جب 1980s کا ٹائم آتا ہے تو وی نو کہ پاکستان ڈیسائیڈڈ ٹو اسٹینڈ ود یونائٹڈ اسٹیٹس اگینسٹ دی سوویت یونین. تو اس ٹائم میں یو ایس نے کافی فائنینشیل سپورٹ پرووائڈ کی، ساتھ میں ویپنز بھی پرووائڈ کیے، اور ہر طرح کی سپورٹ پاکستان کو فراہم کی، اور انہیں انکریج کیا کہ وہ فائٹرز، فریڈم فائٹرز کو تیار کریں جو کہ افغانستان میں جا کے فائٹ کریں اگینسٹ دی یو ایس ایس آر ٹروپس. اور پھر اس ڈیکیڈ میں یہی ہوا کہ جو فریڈم فائٹرز تیار کیے گئے تھے انہوں نے یو ایس ایس آر کے ٹروپس کا بھرپور مقابلہ کیا، اینڈ ایٹ لاسٹ ان 1989 یو ایس ایس آر ٹروپس ور فورسڈ ٹو لیو دی ٹیریٹری آف افغانستان، اینڈ یو ایس objectives were achieved finally, and especially that was to disintegrate USSR, and this objective was finally achieved in 1991. So اس کے بعد ایز یوزول یہی ہوا کہ پاکستان واز abandoned by the United States. پاکستان کو اکیلا چھوڑ دیا گیا کہ وہ اکیلا ہی تمام کیوس سے ڈیل کرے اور اسے کنٹرول میں لائے، اور اس کے نتیجے میں جو بھی کانسیکوینسز تھے پاکستان کو فیس کرنا پڑے، کیونکہ افغانستان میں اسٹیبلٹی نہیں آ پائی. دیٹ از وائی کافی سارے افغان لوگ مائیگریٹ کر کے پاکستان آئے اور یہاں پر رہنے لگے ایز افغان ریفیوجیز، جس کی وجہ سے پاکستان کی اکانومی پہ ظاہر سی بات ہے بہت برڈن پڑا. بعد میں وہاں پہ طالبان نے اپنی گورنمنٹ فارم کی، تو اس گورنمنٹ کو ورلڈ وائڈ کہیں بھی ریکگنائز نہیں کیا گیا. اٹ واز اونلی ریکگنائزڈ بائی 3 countries. One was Pakistan, next was UAE, and third was سعودی عربیہ. لیکن وی نو کہ اس کے باوجود جو مختلف طالبان کے گروپس میں ان میں جھگڑا رہا گورنمنٹ فارمیشن کے حوالے سے، اینڈ وہاں پہ پیس نہیں آ پایا. ناؤ یو نو کہ پاکستان کی اسٹریٹجک لوکیشن کو ایکسپلائٹ کیا یو ایس نے، اینڈ اس کے نتیجے میں جو بھی کیوس کریٹ ہوا وہ سب فیس اکیلے کرنا پڑا پاکستان کو. اب یہاں پر آپ کو یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ افغانستان جو ہے پاکستان کے ویسٹرن بارڈر پہ لائے کرتا ہے، جو کہ شیئر کرتا ہے 2670 کلومیٹرز کا بارڈر، وچ از کالڈ ایز دورند لائن. اور ان 2016 اس بارڈر لائن پہ، اس دورند لائن پہ فینسنگ سٹارٹ کی گئی تھی، اینڈ ناؤ اٹ از آلموسٹ کمپلیٹ. مور دین 96% فینسنگ کمپلیٹ کر لی گئی ہے تاکہ جو کراس بارڈر ٹیررزم ہے اس کو ایلیمینیٹ کیا جا سکے. لیکن اسٹل وی آر بینگ اٹیکڈ بائی دی TTP ممبرز. پچھلے مہینوں میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ کافی مرتبہ ہمارے سولجرز پہ اٹیک کیا جا چکا ہے TTP کی جانب سے. And so far we have not been able to reach a ceasefire agreement with the تحریک طالبان پاکستان، جس کے ایڈورس امپیکٹس ہم فیس کر رہے ہیں کرنٹلی. سو اگین ہم پاکستان کی لوکیشن کے حوالے سے بات کریں تو ونس اگین 9/11 کے واقعات کے بعد یو ایس نے پاکستان کی لوکیشن کی وجہ سے اس کی ہیلپ چاہی ان دی گلوبل وار آن ٹیرر، بلکہ پاکستان کو ایک طرح سے مجبور کیا، فورس کیا کہ وہ ایک فرنٹ لائن اسٹیٹ کے طور پر کام کرے ان دی یو ایسز وار آن ٹیرر. یو نو کہ 9/11 کے اٹیکس جو ہوئے تھے اس کے بعد یہ بیسیکلی کیے گئے تھے بائی دی القاعدہ، اور
اس کے بعد جو یو ایس پریزیڈنٹ تھے جارج ڈبلیو بش، انہوں نے کہا طالبان سے ٹو ہینڈ اوور اسامہ بن لادن ٹو دی یونائٹڈ اسٹیٹس، لیکن طالبان ریفیوزڈ۔ اس کے نتیجے میں دی یونائٹڈ اسٹیٹس انویڈڈ افغانستان اینڈ پاکستان واز ڈریگڈ ان دس وار۔ پاکستان کو فورس کیا گیا، مجبور کیا گیا کہ وہ یو ایس کا بھرپور ساتھ دے اس وار آن ٹیرر میں، بٹ بیکاز chaos prevailed, so as a result again کافی سارے ریفیوجیز، افغان ریفیوجیز پاکستان میں رہے، اینڈ کرنٹلی پاکستان از ہوم ٹو اراؤنڈ 4 ملین افغان ریفیوجیز۔ اور اب یو نو کہ لاسٹ ایئر ان اگست یو ایس ٹروپس جا چکے ہیں افغانستان سے، اور پاکستان کو ایک بار پھر اکیلا چھوڑ دیا گیا ہے کہ وہ اس chaos سے ڈیل کرے۔ اینڈ پاکستان از کنسرنڈ کہ اگر افغانستان میں اسٹیبلٹی نہیں آ پائی، ایک آل انکلوسیو گورنمنٹ نہیں بن پاتی ہے، تو ان دیٹ کیس اگین دیر ول بی انسٹیبلٹی اینڈ ٹیررزم، جس کا ڈائریکٹ امپیکٹ پاکستان پہ پڑے گا، اور ونس اگین دیر ول بی مور انفلکس آف دی افغان ریفیوجیز۔ اینڈ کرنٹلی پاکستان کی اکانومی بالکل ہی افورڈ نہیں کر سکتی کہ وہ مزید ریفیوجیز کو یہاں پر جگہ دے، بیکاز دیٹ سگنیفیکنٹلی بردنز دی اکانومی۔ اگر ہم یہاں پر پاکستان اور افغان کے ریلیشنز کی بات کریں، کیونکہ افغانستان ہمارا امیڈیٹ نیبر ہے جو کہ ویسٹرن بارڈر پہ ہمارے لائے کرتا ہے، تو پچھلے 2 ڈیکیڈز میں پاکستان نے کافی کوشش کی کہ کسی طرح افغان گورنمنٹ کے ساتھ اچھے تعلقات بنائے جائیں اور انہیں مینٹین کیا جائے، لیکن جو افغانی لوگ ہیں ان میں ایک اینٹی پاکستان سینٹیمنٹ ڈیولپ ہو چکا تھا، کیونکہ جب وین گلوبل وار آن ٹیرر واز اناؤنسڈ، تو اس کے بعد پاکستان نے یو ایس کو یہاں پر بیسز دیں جو کہ استعمال ہوتے تھے فار ڈرون اسٹرائکس ان دی ٹیریٹری آف افغانستان، جس میں آبویسلی بہت سارے سویلینس کی بھی جانیں جاتی تھی۔ سو دس بیسیکلی گیو رائز ٹو دی اینٹی پاکستان سینٹیمنٹ امنگ دی افغانس۔ تو کافی کوششوں کے باوجود بھی پاکستان اور افغان کے ریلیشنز میں کوئی ہارمنی نہیں آ پائی، لیکن اس کے بجائے افغانستان اور انڈیا کے ریلیشنز بہتر ہوئے اور وقت کے ساتھ مزید بہتر ہوئے، جس نے اگین پاکستان کو سیکیورٹی خدشات میں مبتلا کیا، کیونکہ پاکستان نہیں چاہتا تھا کہ افغانستان میں کوئی اینٹی پاکستان گورنمنٹ انسٹال ہو، اگین بیکاز پاکستان یہ افورڈ نہیں کر سکتا تھا کہ اس کے ویسٹرن بارڈر پہ بھی ایک ہاسٹائل نیبر ہو۔ اینی ویز لاسٹ 2 ڈیکیڈز میں پاکستان نے کوشش کی کہ وہ اپنے تعلقات کو بہتر بنائے، لیکن مین وائل انڈیا نے اپنے ریلیشنز کو، ٹائز کو مضبوط کیا اور وہاں پہ کافی انویسٹمنٹ کی افغانستان میں، وچ بیسکلی کمپاؤنڈڈ پاکستان سیکیورٹی تھریٹس فرام اٹس ویسٹرن نیبر۔ اینڈ جو انڈیا کا انفلوئنس ہے مزید گرو ہوا ان افغانستان جب ان 2 کنٹریز نے اسٹریٹجک پارٹنرشپ پیکٹ کو سائن کیا ان 2011، جو کہ وچ واز obviously perceived by Pakistan as a grave threat to its national security. So now you can see کہ کس طرح جیو پولیٹیکل اوور انوالومنٹ کی وجہ سے پاکستان had to face numerous external and internal challenges۔ اور اگر ہم ابھی ریسنٹ بات کریں تو وی نو کہ ناؤ یو ایس ٹروپس ہیو لیفٹ افغانستان، اور وہاں پر ایک بار پھر خدشہ ہے کہ مے بی اگین طالبان کے جو مختلف گروپس ہیں ان میں کنسنسس نہ ڈیولپ ہو، یا پھر وہاں ریجن میں اسٹیبلٹی نہ آ پائے، تو فار دیٹ پاکستان ہیز میڈ آل آؤٹ ایفرٹس ٹو برنگ اسٹیبلٹی ان افغانستان، اور اسپیشلی ٹو اوائڈ دی انفولڈنگ ہیومینیٹیرین کرائسز، جس کے لیے یو نو کہ پاکستان نے آلریڈی OIC کی 2 کانفرنسز آرگنائز کی، ایک دسمبر میں اور ایک اس سال مارچ میں، جس میں افغان ایشو کو ایک بہت ہی میجر امپورٹنٹ ایشو کے طور پر ڈسکس کیا گیا اور ڈیسیجنز لیے گئے
to support the Afghan people and to bring stability to Afghanistan. پاکستان نے ہمیشہ کوشش کی ہے کہ افغانستان میں پیس لا سکے، لیکن ہمیشہ اسے سسپیشن سے دیکھا گیا ہے بیکاز آف دیٹ دی اینٹی پاکستان سینٹیمنٹ. لیکن دے نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ دیٹ پاکستان اپنی پراسپیرٹی کے لیے، اپنے پیس کے لیے افغانستان میں اسٹیبلٹی اور پیس کو کروشل سمجھتا ہے، بہت اہم سمجھتا ہے. سو فی الحال پاکستان افغانستان میں سکون، پراسپیرٹی لانے کے لیے جو بھی کر سکتا ہے وہ سب کر رہا ہے. لائک اٹ از ارجنگ دی انٹرنیشنل کمیونٹی ٹو سپورٹ دی افغان پیپل ٹو ایورٹ دی ہیومینیٹیرین کرائسز. At the same time, it is also urging the Taliban government to fulfill the expectations of international community, and they are being urged to respect the women rights. اور ساتھ ہی ان پر یہ زور ڈالا جا رہا ہے to form the all-inclusive government because that is the only way to peace and prosperity. Now again, because پاکستان کی امپورٹنٹ بہت لوکیشن ہے جغرافیکلی، تو یہاں پر بھی افغان ایشو کے حوالے سے پاکستان کو ونس اگین ایک بہت ہی امپورٹنٹ اور ایکٹیو رول پلے کرنا ہوگا. اینڈ اگین اف وی ٹاک اباؤٹ کہ اس اوور آل جو پچھلے 4 ڈیکیڈز کا کیوس ہے اس کا پاکستان کی سوشل فیبرک پہ کیا اثر پڑا، تو وی نو دیٹ اس کا کافی ایڈورس اور بہت ہی برا امپیکٹ پڑا پاکستان کی سوشل فیبرک پہ، کیونکہ ایک طرح سے جو گن کلچر ہے، ایک ریلیجس انٹالرنس ہے، وہ کافی حد تک پروموٹ ہوئی. سو دیٹ اگین بیڈلی کنٹریبیوٹیڈ ٹو آور کنٹری. Okay, now we'll talk about the geo-economic dimension of our topic. Now you know that geo-economically بھی پاکستان کی بہت زیادہ اہمیت ہے and obviously it is likely to increase in future. لیکن اس سے پہلے ہمیں چند بہت ہی اہم steps لینے پڑیں گے. Like we have to focus on eliminating corruption, on curbing terrorism, we have to work on facilitating trade and maintaining law and order, we have to control crime rate. ساتھ ہی we have to improve the digitalization process تاکہ جو ease of doing business ہے اس کو انشور کیا جائے. So these all steps are the key to success of our geo-economic vision. Also جب لاسٹ ایئر ہماری گورنمنٹ نے نیشنل سیکیورٹی پالیسی لانچ کی تھی، تو ان دیٹ پالیسی آلسو خاص فوکس کیا گیا تھا آن دی جیو اکنامک ویژن، اور اس میں یہ کلیئرلی بات کی گئی تھی کہ ناؤ پاکستان ول موو آن فرام جیو پولیٹکس ٹو جیو اکنامکس، کیونکہ جیو پولیٹیکلی انوالو ہونے سے پاکستان کو ہمیشہ بہت ہی نقصان اٹھانا پڑا ہے. تو ناؤ پاکستان وانٹس ٹو بی اکنامکلی اسٹیبل اینڈ انڈیپینڈنٹ، اور اس کے لیے ہمیں اپنے جیو اکنامک ویژن پہ کام کرنا ہوگا. Okay, now we'll see کہ how Pakistan is important from the geo-economic dimension. The thing is that first there is the northern border of Pakistan جو کہ چائنا سے لگتا ہے, and you already know that we are receiving massive investment from China under the China-Pakistan Economic Corridor project. CPEC پروجیکٹ کے اندر ہمارے انرجی پروجیکٹس ہیں، انفراسٹرکچر کے پروجیکٹس ہیں، اسپیشل اکنامک زونز کی اسٹیبلشمنٹ کے پروجیکٹس ہیں، گوادر پورٹ کی ڈیولپمنٹ ہے، گوادر سٹی کی ڈیولپمنٹ ہے. آلسو دیر از میجر فوکس آن دی ایگریکلچر سیکٹر آف پاکستان اینڈ آلسو آن دی ایگرو انڈسٹری آف پاکستان. I would recommend کہ I have made separate videos on all these topics, so I would recommend you to check the links in description below to watch those videos regarding CPEC project and various projects that come under the China-Pakistan Economic Corridor. Okay, so you already know that کہ گوادر کے جو بھی پروجیکٹس ہیں ان کا مقصد ہے کہ پاکستان جو انرجی کرائسس فیس کر رہا ہے اس سے
اس کو ایلیمینیٹ کیا جائے، تاکہ فیوچر میں جو بزنسز اور مختلف انڈسٹریز یہاں پر آ کر کام کریں تو ان کے کام کو فیسیلیٹیٹ کیا جائے۔ ادر تھنگ از کہ اگر انفراسٹرکچر ہمارا ڈیولپ ہو جاتا ہے تو دیٹ ول لارجلی امپروو آر ٹریڈ، تو یہ ہمارے لیے کافی فائدہ مند ثابت ہوگا۔ اسپیشل اکنامک زونس اگر بن جاتے ہیں تو ان دیٹ کیس پاکستان ول اٹریکٹ ہیوی فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ، اور یہ کسی بھی کنٹری کی اکانومی کے لیے بہت ضروری ہوتی ہے۔ اینڈ دین موسٹ امپورٹنٹ از دی ڈیولپمنٹ آف گوادر پورٹ۔ یو نو کہ گوادر پورٹ ہمارا ڈیپ سی پورٹ ہے، اٹ از وارم واٹر پورٹ، اور اس کی بہت زیادہ سگنیفیکنس ہے کیونکہ اس پروجیکٹ کے اندر پورے گوادر سٹی کو ڈیولپ کیا جائے گا، گوادر پورٹ کو تیار کیا جائے گا فار شپنگ اینڈ ہاربرنگ پرپز، اور یہ ہماری ٹریڈ کو کافی حد تک فیسیلیٹیٹ کرے گا، اینڈ اسپیشلی ہمارے گوادر سٹی کو، ہمارے گوادر پورٹ کو ایک بہت ہی امپورٹنٹ ٹریڈ ٹرانزٹ بنا سکتا ہے، اسپیشلی فار دا ریجنل کنٹریز۔ اور یہی مین پروجیکٹ ہے جس میں چائنا کا بہت زیادہ انٹرسٹ ہے، اینڈ وائی چائنا از انٹرسٹڈ ان دی گوادر پورٹ، تو آئی ہیو آلسو میڈ اے ویڈیو آن دیٹ، یو کین چیک دیٹ ان ڈسکرپشن بلو۔ سو اوور آل ہماری اکانومی اور سوشل ڈیولپمنٹ میں چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور بہت زیادہ کنٹریبیوٹ کرنے والا ہے۔ سو یو سی کہ ناردرن بارڈر سے جیو اکنامک ویژن پہ کام کرتے ہوئے ہم کتنا امپروو کر سکتے ہیں اپنے کنٹری کو۔ ناؤ اف وی ٹاک اباؤٹ دی ویسٹرن بارڈر، تو وی نو کہ ویسٹرن بارڈر سے دیر از افغانستان، اینڈ وی ہیو اے پائپ لائن پروجیکٹ ود افغانستان جسے کہا جاتا ہے ٹاپی پروجیکٹ، وچ از ترکمانستان، افغانستان، پاکستان اینڈ انڈیا۔ یہ گیس پائپ لائن ہے جو کہ ترکمانستان سے جائے گی افغانستان، افغانستان سے پاس ہو کے آئے گی پاکستان، اینڈ دین اٹ ول گو ٹو انڈیا۔ تو اس کے تھرو ہم انرجی ٹرانسپورٹ کر سکتے ہیں، ہم چیپ گیس حاصل کر سکتے ہیں۔ تو اگر اس پروجیکٹ پہ کام کر لیا جاتا ہے تو اٹ ول بی ویری امپورٹنٹ فار آل دیز کنٹریز۔ So basically this project would be of great help in eliminating energy crisis, and it will open new avenues for cheap energy. Now if we talk about the southwestern border, so we know there is Iran, and we already have a gas pipeline project with Iran, and that is Iran Pakistan gas pipeline. اب بات یہ ہے، یہ پائپ لائن اس لیے بنائی گئی تھی تاکہ پاکستان ایران سے چیپ گیس لے سکے، جو کہ پاکستان کی ٹرانسپورٹ کی اکنامک کاسٹ کو بہت حد تک ریڈیوس کر دے گی۔ تو یہ دونوں کنٹریز کے لیے میوچول بینیفٹ کا ایک بہت اچھا پروجیکٹ ہے، لیکن پاکستان ہیز ناٹ بین ایبل ٹو ڈیولپ دس گیس پائپ لائن بیکاز آف دی یو ایس سینکشنز آن ایران۔ آپ جانتے ہیں کہ اس پائپ لائن کا جو ایک حصہ ایران سے گزرتا ہے وہ آلموسٹ کمپلیٹ ہے، لیکن پاکستان نے اپنی سائڈ کا حصہ اتنا ڈیولپ نہیں کیا کیونکہ ایران پر یو ایس نے سینکشنز لگائے ہوئے ہیں۔ سو ان دی ویک آف دوز یو ایس سینکشنز آن ایران وی ہیو ناٹ بین ایبل ٹو کمپلیٹ دس پروجیکٹ، لیکن ہوپ فلی جب ایران پہ سینکشنز کو ہٹا دیا جائے تو ان دیٹ کیس ہم اپنی پائپ لائن پروجیکٹ کو مکمل کر سکتے ہیں اور اس سے پورا فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ So I just gave you a few examples of how Pakistan is important, Pakistan's location is important from the geo-economic dimension. I hope you find this video helpful. Please like, share, comment and subscribe to my channel. Thank you so much. Take care. Bye-bye.